اور یہ میڈیا میں بولنے والے بیانات بولنے والے جتنے لوگ ہیں ان لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کورٹ میں بھی یہی بیان بولیے آ کے کہ وہاں مسجد تھی، ہم شہید ہو گئی، ٹوٹ گئی، توڑ دیے، جو بھی بولنا ہے بولیے، وہاں بنا کے دے دیں گے بولیے، ہم عدلیہ کے آرڈر پہ ہم مکمل کی۔ یہ آپ لوگوں کے ڈرامے تو بہت دیکھے ہم لوگ، 370 پہ بھی دیکھے، ٹرپل طلاق پہ بھی دیکھے، بہرحال بہت سی باتیں ہیں، یہ ڈرامے تو ہم آپ کے دیکھیں، لیکن اس بار مسجد کا معاملہ ہے، ہم نو کمپرومائز۔ اور ایک آخری میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے علماء مشائخین وہاں پر بیٹھے تھے، کیا کوئی ایک علماء مشائخین چیف منسٹر سے سوال کرا پی وی نرسمہا راؤ کی آتما آپ کے جسم میں کئی کو گھس گئی صاحب بول کے سوال نہیں کرے؟ کئی کو ان سے سوال نہیں کرے علماء مشائخین کہ آپ کی بیٹی پی وی نرسمہا راؤ کی تعریف کر رہی صاحب، آپ نیکلس روڈ کا نام پی وی نرسمہا راؤ رکھ دے رہے ہیں کئی کو صاحب، آپ حیدرآباد ایگریکلچر یونیورسٹی کا نام پی وی نرسمہا راؤ ایگریکلچر یونیورسٹی رکھ دے رہے ہیں کئی کو صاحب، آپ ورنگل ڈسٹرکٹ کا نام پی وی نرسمہا راؤ رکھ دے رہے ہیں صاحب آپ کئی کو صاحب، آپ حیدرآباد کے اندر 5 پی وی نرسمہا راؤ کے پتلے لگا رہے ہیں کئی کو صاحب۔ آپ لوگ یہ سوال نہیں کرے، اللہ تعالیٰ آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، قوم کی نمائندگی کرو، حکومت کی چاپلوسی مت کرو۔ میں آج شہر حیدرآباد کے ان 7.5 لاکھ لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں، وہ 7.5 لاکھ لوگ جو ملین سگنیچر کیمپیننگ کے نام پر جن لوگوں نے سائن کر اپنا احتجاج درج کروایا، ان لوگ قابل مبارکباد ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے آج وقت کی حکومت کو، چیف منسٹر کو اور ہمارے قائدین کو ایک جگہ بیٹھ کے ہمارے مطالبے پہ بات کرنے کے لیے آپ لوگوں نے مجبور کر دیا، اس لیے قابل مبارکباد ہے آپ لوگ۔ یہی ہوتی ہے مخالفت کی طاقت۔ جب مخالفت اگر شدت سے اگر کسی چیز میں ہو جاتی ہے تو وقت کی حکومت کو بھی آپ کے مطالبات پر جھکنا پڑتا ہے۔ یہ جھکنے کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک مہم ایسی چلائی کہ وہ مہم کے نتیجے تھے کہ آج آپ کے سامنے ایک نظارہ بالکل مختلف نظارہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ میرے کچھ سوالات ہیں، اگر اس سوالات شاید اگر کچھ لوگوں کو میرے برے لگتے ہیں تو بھائی بڑی معذرت کے ساتھ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 60 دن کے بعد مسجد کی شہادت اچانک کیسے یاد آ گئی؟ 60 دن تک آپ خاموش تھے، آپ 60 دن تک کہیں نظر نہیں آئے۔ ایک بار کنٹریکٹر پہ کیس بک ہونا بول کے ہٹ گئے، ایک بار آئی ویلکم دا اسٹیٹمنٹ آف دی چیف منسٹر بول کے ہٹ گئے، اس کے بعد اب آ کے کریں، بہت اچھا کام کریں، اللہ آپ کی خدمت کو قبول کرے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، کیونکہ ہمارا مطالبہ یہی ہے شروع سے کہ مسجد ہماری وہیں پہ 2 مساجد ہماری بننا چاہیے۔ اب برائے کرم مہربانی اب آخری میں اتنی ہی ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جس وقت سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہائی کورٹ میں کیس آئے گا، آج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے جو پریس کانفرنس میں کہا ہے وہی بات گورنمنٹ کے ایڈوکیٹ آ کے ہائی کورٹ میں بول دیں، مسجد وہیں بنے گی، 2 مساجد بنیں گے، اتنے وقت میں بنائیں گے اور اتنی جگہ پہ بن جائے گی مسجد، یہ اسٹیٹمنٹ دے دیجئے، مسئلہ ختم ہو جاتا۔ دیکھیے دراصل ہم یہ چاہتے بھی اس لیے ہیں کیونکہ ہم کو ان قائدین اور اس حکومت پہ بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ اب اگر آپ سوال کریں گے کہ کیوں نہیں ہے تو میں پہلے حکومت کی بات کرتا ہوں۔ چیف منسٹر صاحب نے جب آج سے 6 سال پہلے اس بات کو کہا تھا کہ مسلمانوں کو 12% تحفظات ریزرویشن دیے جائیں گے، وہ آج تک مکمل نہیں ہوا، پھر ہم آج بھروسہ کر لیں۔ آپ نے کہا تھا وقف بورڈ کو جوڈیشل پاور دیا جائے گا، وہ آج تک مکمل نہیں ہوا، لیکن ہم آج بھروسہ کر لیں۔ آلیر انکاؤنٹر کے بعد آپ نے کہا تھا کہ اس کے اوپر آج تک کچھ نہیں ہوا، پھر ہم آج آپ پہ بھروسہ کر لیں۔ مسجد خانہ شہید ہوئی، جب آپ کے ہوم منسٹر وہاں پر امبر پیٹ پہ آ کے کہتے کہ مسجد دوبارہ بنے گی، 17 مہینے ہو گئے آج تک مسجد نہیں بنی، لیکن پھر بھی ہم آج کی آپ کی بات پہ یقین کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی آخر اتنے جھوٹ بولنے کے بعد پھر ہم اعتبار کر لیں، چلیے مسجد کا معاملہ ہے سیکریٹریٹ کا، پھر بھی ہم آپ کے بات پہ یقین کرتے ہیں۔ اور میں ایک آخری میں اور ایک بات بولوں گا، کچھ لوگوں نے، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ واٹس ایپ اور فیس بک پہ چل رہا ہے کہ سی ایم از ایگری ٹو ریکنسٹرکٹ ماسک۔ کیا ان کے باپ کی جگہ تھی جو انہوں ایگری ہو گئے؟ ارے ہمارے مسلمانوں کی وقف کی جگہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان علماء مشائخین کو اور ہماری مسلم قیادت کو کہ وہاں پہ سی ایم کے سامنے ٹیبل پہ ہاتھ مار کے بولنا تھا میری مسجد توڑے کیسا، میری مسجد کو شہید کیسا کرے۔ صاحب اسد صاحب خالی ٹویٹر پہ ٹویٹ پیٹ کرے تو نہیں ہوتا، آپ وہاں ٹھہر کے بولنا تھا
جو آدمی ہماری مسجد کو شہید کرا اس کو کیس میں بک کرو نا تو شہر حیدرآباد کی عوام کے حوالے کر دو. آپ یہ مطالبہ کرنا تھا, آپ نے یہ مطالبہ نہیں کیا بلکہ آپ نے ان کے ٹویٹ کا ویلکم کیا. ارے وہاں مسجد میں ہماری قرآنیں ہیں, مسجد جب توڑی گئی کیا کوئی ایک آدمی اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ مسجد میں سے قرآنیں نکالی گئی؟ کیا کوئی ایک آدمی اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ مسجد کے اندر سے جانی ماز نکالی گئی؟ کیا کوئی مسجد ہے تو اس کے اندر ہمارے گنبد خضرا کے توغرے ہوتے, اس کے اندر خلفائے راشدین کا نام ہوتا, اس میں کعبۃ اللہ کی ایک جو ہے اس کے اندر ایک توغرا ہوتا؟ مسجد کے یہ آداب ہے کہ یہ سب چیزیں ہوتی ہے. کوئی ایک آدمی یہ کہہ دے کہ مسجد میں سے قرآن, جانماز, توغرے, احادیث کی کتاب, یہ تمام چیزیں ہم نے نکالا, کوئی ایک آدمی اس بات کی گواہی دے دے. اور ہمارے علماء مشائخین آج جاتے ہیں تو یہ سوال تک نہیں کرتے کہ مسجد کے اندر قرآن تھی صاحب کہاں گئی. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا وہاں پرگتی بھون سے اٹھ کے سیدھا سے سیکریٹریٹ کے اندر جاتے اور 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے وہاں پہ مسجد آباد ہے, بلکہ آپ حیدرآباد کی عوام کو یہ بھروسہ دلاتے تو ہماری ویڈیو آپ کے اوپر نہیں آتی, ہم یقین کر لیتے اس بات کو. اور جب میں آج دارالسلام سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی میں وہ گفتگو سن رہا تھا تو 1992 6 دسمبر کے بعد پی وی نرسمہ راؤ کے گھر کے باہر سے سلطان صلاح الدین اویسی صاحب نے ایک بلفظ یہی ایک تقریر کی تھی, یہی ایک پریس سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے پرائم منسٹر پی وی نرسمہ راؤ سے اس بات کا بھروسہ, یقین, توقع ہم نے لے لیا ہے کہ دوبارہ بابری مسجد وہیں شہید ہو جائے, وہیں پر بابری مسجد کی تعمیر کی جائے گی. آج 27 سال ہو گئے, 27 سال کے اندر بھی آج یہ فیصلہ نہیں آیا. یہی علماء مشائخین آج جو جا کے آئے ہیں, یہ علماء مشائخین ٹرپل طلاق کا جب بھارتیہ جنتا پارٹی نے پارلیمنٹ کے اندر بل پیش کیا تھا, یہی علماء مشائخین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی صدارت میں یہ لوگ جا کے کے سی آر سے ملے تھے, مل کے بولے تھے کہ ٹرپل طلاق کا جو معاملہ ہے یہ مسلمانوں کی شریعت کے اندر مداخلت والا معاملہ ہے, اس معاملے کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ آپ بی جے پی کو ووٹ نہ دیں. تب باہر آ کے ایسی پریس کانفرنس کرے تھے, کے سی آر صاحب بولے ٹرپل طلاق کے معاملے میں بی جے پی کا ساتھ نہیں دیں گے. پارلیمنٹ سٹارٹ ہوا تو سب سے پہلے ٹی آر ایس کے ایم پیز جا کے جو ہے ٹرپل طلاق کے معاملے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا ساتھ دیے. آپ لوگوں کی بات چیت کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں, آپ لوگ جاتے کہیں کو بھائی بے عزتی کرانے کے واسطے, آپ لوگوں کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ دیکھیے سی اے این آر سی پہ گئے تھے, کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ٹرپل طلاق پہ گئے تھے, کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. امبر پیٹ کی مسجد شہید ہوئی جب گئے تھے, کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. اور آپ نے اسلامک سینٹر کے خود بولا تھا, کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. 12% ریزرویشن کے بارے میں بولے تھے, کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. آپ لوگ بیچارے جا کے اپنی بے عزتی کہیں کو کرا لیتے, کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کو جانے کی؟ میرے کو بات سمجھ میں نہیں آتی. آج اور میں میری بات کو برا نہ مانے, آج جب میں خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی جو ہے میں جب بائٹ سن رہا تھا کہ ہم سی ایم کے سے بات کر کے ہم پوری مطمئن ہو گئے. قرآن کا ہے صاحب, مسجد میں قرآن ٹوٹ گئے, مسجد میں قرآن رکھ کے شہید کر ڈالے مسجد کو, مسجد میں جانی مازات تھے صاحب, وہ کہاں گئے؟ اس کا سوال کرنا تھا آپ چیف منسٹر سے. خالی جا کے 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے ہنسی مذاق والے ویڈیوز, ہنستا ہوا چہرہ جو ہے آپ لوگوں کا میڈیا کے درمیان میں آ رہا. حیدرآباد کی عوام مسجد کی شہادت کو لے کے پریشان ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں میں دلی تک چلے گیا, سپریم کورٹ تک چلے گیا. ارے بلال 30 لاکھ روپے خرچہ کر کے سپریم کورٹ تک کہیں کو گئے. 30 کروڑ قربان میرے اللہ کے گھر پہ, میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا. اور ایک بات میں آخری میں بس اتنا ہی بولنا چاہتا ہوں, آپ لوگوں کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کورٹ میں آئیے, کورٹ میں جج کے سامنے یہ بیان دیجئے آپ لوگ, 2 مسجد جہاں تھی وہاں بنائیں گے تو ہم کو ایک آرڈر کورٹ سے ملے گا, اس آرڈر کی بنیاد پر ہم یقین کریں گے. ہم کو آپ پہ بھروسہ نہیں ہے, ہم عدلیہ پہ بھروسہ کرتے. عدلیہ کے سامنے آئیے. ارے آپ بول رہے ہیں کہ ٹویٹ اس پہ بولا جا رہا سی ایم از ایگری کرتے. ارے انہیں کیا کریں گے ایگری نہیں ہو کہ ہم ناٹ ایگری بولیں گے. انہیں ناٹ ایگری بول تو اینٹ سے اینٹ بجائے تھے اس کی پورے تلنگانہ پورے ہندوستان کے مسلمان, انہیں یہ بولنا ہی پڑتا. بھائی ذرا سمجھو بات کو. لیکن مسئلہ یہاں پہ ایگری ڈس ایگری کا نہیں ہے, مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے میری مسجد کو شہید کیسے کیا؟ کون تھے میری مسجد کی شہادت میں؟ کون سا کانٹریکٹر تھا وہ؟ کون سا آدمی تھا وہ؟ میر حیدرآباد کا ایک بیان آتا ہے کہ حیدرآباد کے علماء مشائخین سے مشورہ کر کے مسجد توڑے. آج علماء مشائخین چیف منسٹر کے سامنے بیٹھے, پوچھنا تھا ان سے کہ کون سا ایسا ایک علماء تھا جس سے مشورہ کر کے مسجد توڑی گئی.
آپ سوال کرنا تھا. آپ لوگ سوال نہیں کرتے, خالی جا کے وہاں پر انہیں بول دیا یہ کر دیتا ہوں, انہیں بول دیا یہ کر دیتا ہوں. ارے انہیں ہتھیلی میں جنت دکھا کے بھیجا دیا, آپ لوگ خوشی خوشی آ گئے, حیدرآباد کی عوام کو ہتھیلی میں چاند دکھا رہے ہیں. آپ لوگ اس سے ہٹ کے کچھ نہیں کر رہے. ہم ان کے جھوٹے بیانات کو نہیں ماننے والے ہیں. پورا ہندوستان حیدرآباد کی طرف دیکھ رہا ہے. حیدرآباد وہ شہر جو ہندوستان کے ہر ہونے والے کونے میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا, اس کے شہر میں 2 مسجد شہید ہو گئی. میں یقیناً خیر مقدم کرتا ہوں اور ہم صبر کریں گے, یقیناً ہم صبر کریں گے. کب تک صبر کریں گے؟ اکتوبر تک ہم صبر کریں گے, لیکن ہم اپنی قانونی لڑائی کمزور نہیں کریں گے. ہم اپنی قانونی لڑائی پکی رکھیں گے. کورٹ عدالت کے اندر ہم جائیں گے. ہماری مسجد شہید ہوئی, ہم عدلیہ کے سامنے رکھیں گے. اور یہ میڈیا میں بولنے والے, بیانات بولنے والے جتنے لوگ ہیں, ان لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کورٹ میں بھی یہی بیان بولیے آ کے کہ وہاں مسجد تھی, ہم شہید ہو گئی, ٹوٹ گئی, توڑ دیے, جو بھی بولنا ہے بولیے, وہاں بنا کے دے دیں گے بولیے. ہم عدلیہ کے آرڈر پہ ہم مکمل کی. یہ آپ لوگوں کے ڈرامے تو بہت دیکھے ہم لوگ, 370 پہ بھی دیکھے, ٹرپل طلاق پہ بھی دیکھے, بہرحال بہت سی باتیں ہیں. یہ ڈرامے تو ہم آپ کے دیکھیں, لیکن اس بار مسجد کا معاملہ ہے, ہم نو کمپرومائز. اور ایک آخری میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اتنے علماء مشائخین وہاں پر بیٹھے تھے, کیا کوئی ایک علماء مشائخین چیف منسٹر سے سوال کرا پی وی نرسمہا راؤ کی آتما آپ کے جسم میں کہیں کو گھس گئی صاحب بول کے سوال نہیں کرے؟ کہیں کو ان سے سوال نہیں کرے علماء مشائخین کہ آپ کی بیٹی پی وی نرسمہا راؤ کی تعریف کر رہی صاحب, آپ نیکلس روڈ کا نام پی وی نرسمہا راؤ رکھ دے رہے ہیں کہیں کو صاحب, آپ حیدرآباد ایگریکلچر یونیورسٹی کا نام پی وی نرسمہا راؤ ایگریکلچر یونیورسٹی رکھ دے رہے ہیں کہیں کو صاحب, آپ ورنگل ڈسٹرکٹ کا نام پی وی نرسمہا راؤ رکھ دے رہے ہیں صاحب آپ کہیں کو صاحب, آپ حیدرآباد کے اندر 5 پی وی نرسمہا راؤ کے پتلے لگا رہے ہیں کہیں کو صاحب. آپ لوگ یہ سوال نہیں کرے, اللہ تعالیٰ آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا, قوم کی نمائندگی کرو, حکومت کی چاپلوسی مت کرو. ارے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بادشاہوں کے تخت ہمارے ولیوں کی چوکٹوں پر ہم نے دیکھا ہے, لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ ہماری قیادت, ہمارے علماء 60 دن کے بعد اٹھتے ہیں. 60 دن کے بعد, 60 دن تک خاموش بیٹھے تھے. مسجد کی شہادت 60 دن تک یاد نہیں آئی. 7.5 لاکھ لوگ ملین پروٹیسٹ کے نام پر جب احتجاج درج کروائے, اس کے بعد آپ کو جو ہے نیند میں سے اٹھے آپ لوگ. اللہ کا احسان ہے, اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ اٹھے. آخر اللہ آپ لوگوں کو اٹھنے کا اجر دے یا اٹھا لے. بہرحال الحمدللہ میں بولنا یہ چاہتا ہوں کہ کورٹ میں آئیے, یہ بیانات لیگل آپ لوگ بیان دیجیے گا. آپ اپنے جی پی کو, اپنے ایڈوکیٹس کو, تلنگانہ کے جی پی کو یہی بولنے لگائیے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب, جو آپ آج میڈیا میں بولے, آپ یہی بات ان سے بولنے لگائیے. تب ہم مانیں گے. آپ رہیں گے نہیں رہیں گے یہ ہم دیکھنا نہیں چاہتے, ہم اپنی مسجد دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری مساجدیں اسی جگہ تعمیر ہو, بس ہمارا یہی مطالبہ ہے. اور اس کے لیے ہم اپنی قانونی لڑائی بھولیں گے نہیں, لیکن آپ کے اس مسجد کے اکتوبر تک انتظار کرنے میں یقیناً ہم آپ کا ساتھ دیں گے. شکریہ. After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms, hygienic and safe environment as per the government's norms, well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.